مجھے کچھ تحفے دیے جاتے ہیں. پہلا تحفہ 50 ٹائم کی نماز دی جاتی ہے. کتنے ٹائم کی؟ 50 ٹائم کی نماز دی جاتی ہے. اور ایک تحفہ یہ ملتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے نبی, آئے میرے حبیب, آپ کی امت کا کوئی بھی شخص کسی بھی نیک کام کا ارادہ کرے گا, ہم ارادہ کرنے پر اس کو ایک نیکی دے دیں گے, اور جب وہ کام کر لے گا ہم اس کو 10 نیکیاں اور دے دیں گے. لیکن اگر کوئی کسی برائی کا ارادہ کرے گا, ہم ارادہ کرنے پر اس کو کوئی گناہ نہیں دیں گے. جب وہ گناہ کر لے گا, جب وہ برائی کر لے گا, تب ہم اس کو گناہ دیں گے. نیکی کا ارادہ ہے, ارادہ کرنے پر اس کو ایک نیکی دے دی جائے گی. آپ جلسے میں بیٹھے ہوئے اور یہاں چندے کا اعلان ہو رہا ہے, آپ کے دل میں ارادہ ہوا کیوں نہ میں بھی 10 روپے نکال کر کے دے آؤں. ابھی آپ نے دیا نہیں ہے لیکن ارادہ ہے, ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی دے دے گا. اور جب وہ آپ 10 روپے دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں اور دے دے گا. لیکن کسی برائی کا ارادہ ہے, جلسے میں آئے ہیں, دل کا شیطان جاگا ہوا ہے, برائی کا ارادہ ہے, اور آپ کامیاب اپنے ارادے کے اندر نہیں ہو سکتے. ارادہ کر کے بھی آ گئے مگر ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے, چلے گئے, تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. نیکی کا ارادہ ہے, ارادہ کرنے پر نیکی ہے, اور گناہ کے ارادے پر کوئی گناہ نہیں جب تک کہ گناہ کر نہ لے. تو یہ دوسرا تحفہ دیا گیا. اور تیسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں, آپ رسول والی کو اللہ کے نبی کو تحفے میں دی گئی. اللہ کے نبی یہ چیزیں لے کر کے لوٹ رہے, چھڑے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. فرمایا اے اللہ کے حبیب بتائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفے دیے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 50 ٹائم کی نماز اللہ نے مجھے دی ہے. 50 ٹائم کی. کہا حضرت موسیٰ نے یہ 50 ٹائم کی نماز بہت زیادہ ہے, جائیے کچھ کم کروائیے. میری امت پر صرف 2 ٹائم کی نماز فرض تھی, اور وہ 2 ٹائم کی بھی نماز نہ پڑھ سکی. یہ نماز بہت زیادہ ہے, چاہیے کچھ کم کروائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے جبرائیل, یہ اللہ کا تحفہ ہے, یہ اللہ کا گفٹ ہے, اور تم کہہ رہے ہو میں اللہ کے تحفے کو واپس کر دوں. نہیں نہیں, میں نہیں جاؤں گا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں آئے محمد, آپ کی امت کا سوال ہے, یہ آپ کی امت کا معاملہ ہے, آپ امت کے بارے میں آسانی فرمائیں. اللہ کے نبی جب امت کا نام سنتے ہیں آپ دوڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے میرے مولا, آئے میرے پروردگار, آئے میرے اللہ, یہ جو تو نے مجھے 50 ٹائم کی نمازیں دی ہیں, آئے اللہ یہ 50 ٹائم کی نماز میری امت پر بہت زیادہ ہے, اگر تو اس میں سے کم کر لے, کچھ تخفیف کر لے, تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے اللہ کے حبیب آپ آ گئے ہیں, آئے میرے حبیب آپ تشریف لے آئے ہیں, ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے, ہمارے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. جائیے ہم آپ کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں اور 10 نمازوں کو کم کر دیتے ہیں. 10 نمازیں کم, 40 نمازیں بچی, لوٹ کر کے آئے. حضرت موسیٰ نے کہا کتنی بچی؟ کہا 40 بچی ہیں. جائیے یہ بھی بہت زیادہ ہے, کچھ کم کروائیے. آپ پھر جاتے ہیں, 40 نمازیں 30 ہو گئی. پھر آئے, کہا یہ 30 بھی بہت زیادہ ہے. پھر گئے, 20 ہو گئی, 10 ہو گئی, اور اخیر میں 5 نمازیں ہو گئی. حضرت جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ 5 بھی زیادہ ہے, آپ ایسا کریں مرتبہ اور چلے جائیں, یہ 5 نمازیں بھی بڑی شان ہے, بڑی دشوار ہے. میری امت پر 2 ٹائم کی نماز فرض تھی اور وہ 2 ٹائم کی نہ پڑھ سکی. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ 5 میں سے اور کم کر دے گا. یہ آپ کی امت کا معاملہ ہے, یہ آپ کی امت کی آسانی کا سوال ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے موسیٰ اب بار بار ضد نہ کرو, میرے رب نے 50 ٹائم سے 5 نمازیں کر دی ہیں, اب بار بار مجھے رب کے سامنے جانے میں شرم آ رہی ہے. آئے موسیٰ مجھے قسم ہے کبریائی کی, مجھے قسم ہے اللہ کی عزت و جلال کی, آئے موسیٰ اب میں نہیں جاؤں گا. اسی وقت سے آواز آ جاتی ہے آئے ہمارے نبی
نبی آپ ہماری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ہماری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، اگر آپ ایک مرتبہ اور آ گئے ہوتے ہم 50 نمازوں میں سے اور کم کر دیتے، لیکن آپ نے قسم کھا لی ہے تو چاہیے آپ ہم کم نہیں کریں گے۔ آپ کی امت پر 5 ٹائم کی نماز فرض کی جاتی ہے، نماز تو 5 ٹائم کی ہے، لیکن ہمارے یہاں ثواب نہیں بدلا جاتا ہے، ثواب 50 ٹائم کی نماز کا ہی ملے گا۔ ہمارے یہاں قانون نہیں بدلے جاتے ہیں، 50 ٹائم کی نماز کی 5 کر دی، لیکن ثواب 50 ٹائم کی نماز کا۔ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کاش ایک چکر اور مار آتے تو کرنا اچھا ہوتا ہے نا، ایک مار آتے صبح پڑھ لو شام پڑھ لو ختم۔ لیکن ایک بات بتاؤ، جو پڑھنے والا ہوتا ہے، پڑھنے والا وہ ایک وقت کی بھی نہیں چھوڑتا۔ پڑھنے والے ایسے ہوں گے آپ کے گاؤں برادری سماج اور بستی کے اندر جو تہجد تک کی نماز پڑھتے ہیں، اور نہیں پڑھنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے جو جمعے کی نماز نہیں پڑھ پاتے۔ تو یہ تو آپ کے دلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جناب آپ کے دل کیا کہہ رہے ہیں۔ پڑھنے والے فلائٹ میں بھی پڑھتے ہیں، پڑھنے والے پانی کے جہاز میں بھی پڑھتے ہیں، پڑھنے والے بارش میں بھی پڑھتے ہیں، پہاڑوں پر بھی پڑھتے ہیں، اور نہ پڑھنے والے کنڈیشن مسجدوں میں بھی نہیں پڑھ پاتے۔ تو یہ تو آپ کی نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو نمازی بنائیں، اپنی اولاد کو نمازی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کتنے سال کے؟ 60 نہیں، 60 میں تو دانت بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں ہے، نماز پڑھنے کا۔ ایک اس لگتا ہے لوگوں نے 60 کو 60 سال کیا ہے، 60 سال کے ہو جاؤ تب مسئلہ ہوگا۔ بچوں کو نماز پڑھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 سال کے ہو نماز پڑھائیے، اور جب 11 سال کے ہو جائے نماز پڑھنے نہ جائے تو مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، 50 ٹائم کی نماز کی اللہ نے 5 کر دی، تو یہ اوپر کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے 3 تحفے دیے گئے، 5 ٹائم 50 ٹائم کی نماز دی گئی، جو 5 ٹائم کی ہو گئی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی، اور مجھے یہ کہا گیا، یہ بتایا گیا آپ کی امت کا کوئی بھی شخص کوئی بھی نیک کام کرے گا، ہم ارادے پر ایک نیکی دے دیں گے، کرنے پر 10 نے کیا، اور غلط کام کے ارادے پر کوئی گناہ نہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کر نہ کیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ تحفے دے دیے گئے، اب مجھے جنت دکھائی جا رہی ہے، جہنم دکھائی جا رہی ہے، تاکہ میں جنت کو دیکھ لوں، میں اللہ تعالیٰ کی جہنم کو دیکھ لوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، مجھے جنت دکھائی گئی، مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا جنت اللہ کی بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے جنت کے اندر پھلوں کو دیکھا، بہت بڑے بڑے ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا کے اندر آئے تھے، آپ نے فرمایا تھا میں نے جنت کے اندر ایک محل کو دیکھا، ایک پھل کو دیکھا ہے، ایک انگور کے گچھے کو دیکھا ہے، وہ اتنا بڑا تھا، وہ اتنا بڑا تھا، اگر دنیا میں آ جاتا، اگر اسے دنیا میں لے آتے تو قیامت تک لوگ اس انگور کے گچھے سے انگور کھاتے، مگر انگور ختم نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی جب دنیا کے اندر آ گئے تھے، آپ نے حضرت عمر سے کہا تھا آئے عمر میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، اور میری یہ تمنا تھی، میں یہ چاہتا تھا میں تمہارے محل میں چلا جاؤں، لیکن عمر تمہیں یہ گوارا نہیں ہے، کوئی تمہارے گھر میں آئے جائے، مجھے تمہاری غیرت پر ترس آ گیا، اور عمر میں تمہارے محل میں نہ گیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے اللہ کے نبی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی میرا گھر تو آپ ہی کا گھر ہے، آپ جا سکتے تھے، مجھے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے صحابہ میں نے جنت میں اپنے صحابی کے قدموں کی آواز سنی ہے، اپنے صحابی کے چلنے کی آواز سنی ہے، سارے صحابہ کا سر اونچا ہو گیا، اللہ کے نبی میرا نام لے لے، حضرت ابو بکر سوچ رہے اللہ کے نبی میرا نام لے لے، حضرت عمر سوچ رہے اللہ کے نبی میرا نام لے لے، لیکن اللہ کے نبی نام لیتے ہیں ایک کالے گلوٹے صحابی، موٹے موٹے ہونٹ والے، گھنگرالے بال
بلال والے بلال حبشی سے کہتے ہیں آئے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے، میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب اے اللہ کے رسول میں کوئی بہت بڑا عمل نہیں کرتا ہوں، ہاں میں کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں، میرا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، میں کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں، یہ میرا عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی جنت میں گیا، میں نے دیکھا جنت کے اندر ایک بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا حسین و جمیل محل ہے، اور اس محل سے بڑی اچھی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ محل کس کا ہے؟ حضرت جبرائیل پورا واقعہ بتانے لگتے ہیں اے اللہ کے حبیب یہ بہت پرانا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کے وقت کا واقعہ ہے۔ معاملہ یہ کہ فرعون کے محل میں عورت ایک بڑھیا رہتی تھی اور وہ فرعون کی خادمہ تھی، فرعون کی بیٹی کی اولاد تھی، وہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، اور ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی ہے، کنگھی کر رہی ہے، کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر جاتی ہے اور وہ بسم اللہ پڑھ کر کنگھی کو اٹھاتی ہے۔ کیا پڑھتی ہے؟ بسم اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آئے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، آئے نبی کی محبت کا دعویٰ بھرنے والوں، وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے، وہ فرعون کے زمانے کے مسلمان ہیں جو بیچارے کنگھی اٹھائے تو بسم اللہ پڑھے۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے، ہم اور آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے، کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ کہاں سے پڑھیں گے؟ اسی لیے روزیوں میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، اسی لیے منافع نہیں ہو رہا ہے۔ آج کھانا بھی شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں۔ آج ہم نے اور آپ نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مردہ آدمی ہو اور ایک زندہ آدمی ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اللہ کا ذکر کریں، کھانا کھائے، کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھے؟ بسم اللہ۔ بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، کھانا کھا لے یہ دعا پڑھ لے، کیا؟ الحمدللہ۔ بس آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، آج کوئی گھر میں جا رہا ہے تو چیختا ہوا جاتا ہے، چلاتا ہوا جاتا ہے۔ جب گھر میں جاؤ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے جاؤ، کیا پڑھ کے جاؤ؟ بسم اللہ۔ اور جب گھر سے نکلو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا پڑھ لو، اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آدمی یہ دعا پڑھ لے گھر سے نکل جائے تو گھر سے نکلنے کے بعد اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور اس کو کسی طریقے کی پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی ہے۔ جب گھر سے نکلے یہ دعا پڑھیں، آپ مسجد میں جائے اللہم افتح لی ابواب رحمتک کی دعا پڑھیں، مسجد سے نکلے اللہم انی اسألک من فضلک کی دعا پڑھیں، آپ بیت الخلا میں جائیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کی دعا پڑھیں، آپ بیت الخلا سے نکلے غفران رکھا، آپ بائک پر سوار ہو رہے ہیں، سائیکل پر بیٹھ رہے ہیں، کار پر بیٹھ رہے ہیں، یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون۔ میرے پیارے بھائیوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اللہ کے ذکر میں لگ جائے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا لیں۔ ليتخذ احدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس عورت نے بسم اللہ پڑھا اور بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے نام سے اٹھاتی ہوں۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے اللہ کون ہے؟ تو کس اللہ کا نام لے رہی ہے؟ کہا اللہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں۔ ارے رب تو میرا باپ ہے،
یہ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، رب تو میرا باپ ہے، یعنی تو میرے باپ کا نام لے رہی ہے. کہا نہیں، میں تو رب کا نام لے رہی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے. اچھا، کھاتی ہے میرے باپ کا دیا ہوا، پہنتی ہے میرے باپ کا دیا ہوا، رہتی ہے میرے باپ کے محل میں، اور نام کسی اللہ کا لیتی ہے، وہ اپنے باپ کو بتا دیتی ہے. آئے فرعون، آپ کے محل میں کیسی عورت رہتی ہے، کھاتی آپ کا پیتی آپ کا ہے، پر نام کسی اللہ کا لیتی ہے. فرعون سمجھ جاتا ہے، اس عورت کو بلایا جاتا ہے. آئے عورت، مجھے معلوم چل گیا ہے تو نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو نے موسیٰ کا دین قبول کر لیا ہے. آئے عورت، ابھی بھی ٹائم ہے، میرے سامنے جھک جا، مجھے سجدہ کر لے، ورنہ تو جانتی ہے میں کتنی خطرناک سزا دینے والا ہوں، میں کتنا خطرناک عذاب دینے والا ہوں. یہ وہی فرعون تھا جس نے اپنی بیوی آسیہ کے ہاتھوں میں کیلیں ڈھمائی. لیکن میری ماں پھرو، غور کرو اس عورت کے کلیجے پر، اس عورت کی ایمان پر. کہنے لگی، آئے فرعون، جو کرنا ہے کر ڈال، نہ میں تجھ سے ڈرتی ہوں نہ تیری سزا سے ڈرتی ہوں. اب میں تو ایمان والی ہو چکی ہوں، میں نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے موسیٰ کا دین قبول کر لیا ہے. اب میں تیرے کسی بھی میں تجھ سے ڈر نہیں سکتی ہوں، جو کرنا ہے کر لے، لیکن میں تیرے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی ہوں. فرعون نے کہا، تیل گرم کرو. بڑا سا ایک کڑھا بنایا گیا، بڑا سا ایک برتن لایا گیا اور اس میں تیل ڈالا گیا. تیل گرم ہو جاتا ہے، کھولنے لگتا ہے. اس عورت کو لایا جاتا ہے، اس کے 3 معصوم بچے، تینوں بچوں کو لایا جاتا ہے. فرعون اس عورت کے ایک بچے کو پکڑتا ہے، گرم تیل کھول رہا ہے. اس عورت کا شوہر نہیں ہے، صرف 3 بچے ہیں جو اس کے جینے کا سہارا ہے. فرعون اس کے ایک بچے کو پکڑتا ہے اور وہ جو گرم تیل کھول رہا ہے اس تیل کے حوالے کر دیتا ہے، اس تیل میں ڈال دیتا ہے، اس تیل میں پھینک دیتا ہے. اس بچے کی چیخ نکل جاتی ہے، وہ بچہ چیخ پڑتا ہے. گرم تیل میں جب اس کو ڈالا جاتا ہے، میرے پیارے بھائی یہ ذرا غور کرو، اندازہ لگاؤ کیا گزر رہی ہوگی اس لڑکے کے اوپر کہ اس کا تو بیچارے کا کوئی جرم نہیں ہے، وہ تو معصوم ہے، وہ ابھی دنیا کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں رکھتا ہے، وہ ابھی توحید کے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتا ہے. اس عورت کے بچے کو گرم تیل میں ڈال دیا گیا ہے. ذرا اندازہ لگاؤ اس ماں کے کلیجے پر کیا گزر رہی ہوگی، اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. اس کی نظروں کے سامنے اس کے بیٹے کو جلایا جا رہا ہے. آپ بھی کسی بیٹے کے باپ ہیں، آپ بھی کسی بیٹے کی ماں ہیں، آپ اس عورت کا درد محسوس کر سکتے ہیں. کیا اس کے کلیجے پر گزر رہی ہوگی، اس کے بچے کو اس کی نظروں کے سامنے آگ میں گرم تیل میں جلایا جا رہا ہے. اس کی چمڑی کٹ کے گر رہی ہے، اس کی آنکھیں نکل پڑتی ہیں، اس کا پورا چمڑا گل جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کھال، اس کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگتی ہیں. کیا گزر رہی ہوگی. یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے اتنی بڑی قربانیاں تو نہیں مانگ رہا ہے. ابراہیم تو اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ عورت اپنے بچے کو ایمان کے لیے آگ میں جلتا دیکھنا، تیل میں ابلتا ہوا دیکھنا دوبارہ کر رہی ہے. اوہ لوگوں، ہمارا تو اتنا سخت امتحان نہیں ہے، اب بھی اگر ہم جنت کی تیاری نہ کر سکے ہیں، اب بھی ہم جہنم سے نہ بچ سکے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں، ہم صرف اپنی زندگیوں پر افسوس کر سکتے ہیں. اس عورت کے پہلے لڑکے کو ڈال دیا گیا، اس کی ہڈیاں تیل کے اوپر اتر رہی ہیں. کیا بات ہے بھائی، دیکھ لو کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے. پروجیکٹر بند کیسا لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ سے بند ہے. نہیں پردہ وہاں کا بند ہے، پردہ بند ہے. ہاں چلیے پردہ چالو کریے، تب ہم چالو کریں.
اس عورت کے دوسرے لڑکے کو بھی لایا گیا، اس کو بھی تیل میں ڈال دیا گیا، وہ بھی جل جاتا ہے۔ اس عورت کے تیسرے لڑکے کو لایا جا رہا ہے، جو سب سے چھوٹا ہے اس کو لایا جا رہا ہے۔ وہ عورت سوچتی ہے اب یہ میرے تیسرے بیٹے کو بھی جلا دے گا۔ اس عورت کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، ایسا کرتی ہوں ابھی میں فرعون کے سامنے سجدہ کر لیتی ہوں، پھر بعد میں ایمان لے کر کے آ جاؤں گی۔ ابھی یہ عورت یہ سوچ رہی تھی کہ وہ چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے، یا امی ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ۔ آئے میری ماں کو جو سوچ رہی ہے مجھے وہ بتا دیا گیا ہے۔ آئے میری ماں کیا کچھ تیل سے ڈر رہی ہے؟ آئے میری ماں یہ جو دنیا کا عذاب ہے یہ آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ یہ دنیا کا عذاب ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ آئے اللہ کے نبی اس عورت کے تیسرے بیٹے کو بھی ڈال دیا گیا، اس عورت کو لایا جا رہا ہے۔ فرعون کہتا ہے آئے عورت پتا تیری آخری کوئی مرضی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے ایسا کرو جب مجھے بھی جلا دو، جب مجھے بھی آگ میں ڈال دو، تو ایک کام کرنا میرے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو جمع کرنا اور ایک ہی گڈھے میں ڈال دینا۔ آئے اللہ کے نبی فرعون نے ایسا ہی کیا تھا۔ یہ اسی عورت کا محل ہے، اس کے بچے کو یہ اسی عورت کا محل ہے۔ وہ عورت جنت میں اپنے بچوں کے ساتھ نہ رہ سکی، وہ عورت دنیا میں اپنے بچوں کے ساتھ نہ رہ سکی لیکن جنت میں ہمیشہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہے گی۔ مائک میں کیا ہو گیا؟ آواز کم کر دیا کیا بھائی؟ تو بڑھاؤ۔ یہ دنیا میں اپنے بچوں کے ساتھ نہ رہ سکی لیکن جنت میں ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جنت میں یہ معاملہ دیکھا، پھر مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے جہنم کو بھی دیکھا، آگ ہے اور کیسی آگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا ترمی بشرار کالقصر۔ اتنے بڑے اس آگ کی چنگاری ہے، جتنے بڑے دنیا کے اندر محل ہوتے ہیں، جتنے بڑے دنیا کے اندر بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، اتنی بڑی تو آگ کی چنگاریاں ہیں۔ 100 سال جلائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر کالی ہو گئی، اور پھر 100 سال جلائی گئی تو لال ہو گئی۔ غالباً لال ہی رہے گی یا کالی رہے گی۔ 70 سال کی گہرائی ہے۔ اور جہنم کا معاملہ کیا ہے؟ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا۔ جہنمیوں کے لیے رہنے کے بڑے سخت مکان ہیں۔ پھر جہنم مہاد، جہنمیوں کو جو بستر دیا جائے گا وہ بھی آگ کا ہوگا۔ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور جو چادر دی جائے گی وہ بھی آگ کی ہوگی۔ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ، نیچے بھی آگ ہوگی اوپر بھی آگ ہوگی۔ قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، آگ سے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، چہرے پر آگ جھلس رہی ہوگی۔ آج ہم دنیا کے اندر چہروں کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، اچھے اچھے صابن لگاتے ہیں، فیس واش لگاتے ہیں، ہمارا چہرہ اچھا ہو جائے، لیکن جہنم کے اندر چہرہ کیسا ہوگا؟ تقشع وجوہہم النار، آگ میں جھلس رہا ہوگا۔ یہ جہنم ہے، خون ہے، پیپ نار پیپ خون راک پلایا جائے گا، سبیل پلایا جائے گا، غصہ پلایا جائے گا، اور کھانے کے لیے جہنم کے اندر زرقوم ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے جنت کو دیکھا اور اللہ کے نبی نے جہنم کو دیکھا، اور اسی رات میں پیارے نبی کو دنیا کے اندر آپ کو لے آیا گیا، آپ دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، ابو جہل کا گزرا، کون گزرا؟ ابو جہل گزرا۔ وہ اللہ کے نبی کو بڑے پریشان بیٹھے ہوئے، کہا محمد کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی سوچتے کہ میں اس کو کیسے بتاؤں، یہ تو مجھے نبی مانتے ہی نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں کہ آج رات میرے ساتھ وہ آسمان دیکھے ہے، بیت المقدس دیکھا ہے، مکے سے بیت المقدس گیا، لیکن اللہ کے نبی جھوٹے نہیں تھے۔ آپ ابو جہل کی بات بتاؤ، کہا کیا بتائیے؟ آئے ابو جہل، آج کی رات مجھے خانہ کعبہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، اور بیت المقدس سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا
पांचवा छठा सातवां आसमान दिखाया गया और आज ही की रात मुझे जन्नत दिखाई गई, जहन्नम दिखाई गई और फिर मैं दुनिया के होते अबू जहल कहता है अच्छा ठीक है ये बताइए आप ये जो मेरे सामने कह रहे हैं ये सबके सामने कह सकते हैं? मैं तो किसी के भी सामने कह सकता हूँ। जब ये वाकया हुआ है गया और सारे मक्के के लोगों को जमा किया, आओ नई खबर आई है, अभी तक तो जन्नत जहन्नम सुनते थे, आज एक नई बात आ गई है। ये जनाब देखिए आज की रात खाने काबा से बैतुल मक़दिस गए और वहां से सातवें आसमान तक होकर के आए, सारे मक्के के लोगों को जमा कर लिया, आज मजा आएगा, आज अच्छा लगेगा, आज लोग मजा उड़ाएंगे। सारे लोग आए, फरमाया क्या बात है? अल्लाह के नबी कहते हैं आज बात ये है मुझे आज की रात खाने काबा से फलस्तीन ले जाया गया, सातों आसमान दिखाए गए, जन्नत जहन्नम दिखाई गई और आज की रात मुझे दुनिया के अंदर ले आया गया, मैं दुनिया के अंदर तशरीफ किया। लोग कहते हैं अल्लाह के नबी को वो झूठा नहीं मानते थे, कहते हैं कि ठीक है जन्नत जहन्नम और सातों आसमान छोड़िए, खाने काबा से बैतुल मक़दिस तक जाने में 40 दिन 40 रातें लग जाती है। कोई आदमी एक रात में बैतुल मक़दिस से मक्के से बैतुल मक़दिस कैसे जा सकता है? उसमें से कुछ लोग जो पहले बैतुल मक़दिस जा चुके हैं वो सवाल करते हैं आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आप ये बताइए जी कि आप बैतुल मक़दिस गए, आप ये बताइए बैतुल मक़दिस के अंदर कितनी खिड़कियां हैं, उसका मेंबर कितना बड़ा है, कितने जीने हैं, उसके दरवाजे कितने हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं मैं रात में गया, मैं थोड़े से हिस्से में गया, और ये मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हैं मैं इनको कैसे बताऊं, मुझे याद नहीं। मैं आपसे पूछूं आपके घर में जीने हैं, कितने जीने हैं? आप नहीं बताते। अल्लाह के नबी बड़े परेशान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मक़दिस को लाकर के रख दिया हो। मैं बताता गया लोगों बैतुल मक़दिस का मेंबर इतना बड़ा है, उसके जीने इतने बड़े हैं, उसके दरवाजे इतने हैं, उसकी खिड़कियां इतनी हैं, मैं बताता जा रहा हूँ और जो लोग जा चुके हैं वो कहते जा रहे हैं आप सही फरमा रहे हैं, आप सही बता रहे हैं। जब यहाँ की दाल न मिली तो अबू जहल दौड़ा हजरत अबू बकर के पास गया और कहा अबू बकर एक आदमी ये कह रहा है वो आज की रात खाने काबा से बैतुल मक़दिस गया, उसके बाद सातों आसमान जन्नत जहन्नम देख करके आया, आए अबू बकर क्या तुम उसकी बात मान लोगे? हजरत अबू बकर कहते हैं जहाँ जाने में जन्नत और जहन्नम छोड़िए, सातों आसमान छोड़िए, मक्के से फिलिस्तीन जाने में 40 दिन 40 रातें लगती है, कोई आदमी एक रात नहीं जा सकता है। अच्छा ये बताओ ये तुमसे कौन कह रहा है? कहा ये कोई और नहीं कह रहा है, वो कह रहे हैं जिन पर तुम ईमान लेकर के आए हो, तुम्हारे रसूल कह रहे हैं, तुम्हारे नबी कह रहे हैं, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। हजरत अबू बकर ने ये सुना, फरमाया रब्बे काबा की कसम आए अबू जहल पूरी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन इमाम कायनात झूठे नहीं हो सकते हैं। अगर अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं तो मैं आपकी बात की तस्दीक करता हूँ। हाँ आज की रात मेरे नबी को खाने काबा से बैतुल मक़दिस ले जाया गया, आपको जन्नत और जहन्नम दिखाई गई, आपके साथ आसमान देखे। जब अल्लाह के नबी को ये मालूम चला अल्लाह के नबी फरमाते अबू बकर आज से तुम सिर्फ अबू बकर नहीं सिद्दीक हो गए हो, तुमने मेरी बात की सबसे पहले तस्दीक की है। मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों ये मेराज का वाक़या था जो मैंने आपके सामने बहुत डिटेल के साथ बताया। ये वाक़यात आप तो सुने तो बहुत होंगे लेकिन इस तरीके से नहीं सुना होगा जिस तरीके से आज मैंने आपके सामने रखा है। तो मेरे प्यारे भाइयों ये मेराज का वाक़या था जो मैंने बहुत खोल कर मुफस्सल अंदाज में आपके सामने बयान किया है और जिन चीज़ों से हमारा नसीहतें पकड़ सकते हैं वो चीज़ें भी मैंने आपके सामने रखी हैं कि हम सबको अक़ीदे के मामले में हम मजबूत हैं, अमल के मामले में भी हम सबको अपनी कारकर्दगी दिखाना होगी, नमाजों का पाबंद बनना होगा। हमारे और आपके समाज के अंदर ये जो बेहयाई और जन्म ले रहा है इसके सर को अभी हमें और आपको काटना पड़ेगा, जहेज जैसे मलूम रस्म को हमें और आपको करना पड़ेगा। अब वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और इतना प्रोग्राम काफ़ी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतना बहुत से लोग रात भर प्रोग्राम चला रहे हैं, इतना भी सही नहीं है। लोग ना कोई फजर में हाजिर हो रहा है, एक बड़ा अजीब सिस्टम है रात भर प्रोग्राम चलाना। मेरा कहना तो अपना ये है प्रोग्राम मगरिब के बाद शुरू हो जाए और 12 बजे अब वो दौर नहीं के ज़माने सबके पास अब मोटरसाइकिल है, सबके पास 4 व्हीलर है, सब बड़े आराम से जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।